عموماً مولانا طارق جمیل صاحب کے ایسے بیانات آتے رہتے ہیں کہ جن پر علماء ہمیشہ تنبیہ کرتے ہیں لیکن وہ رجوع نہیں کرتے. حالانکہ رجوع کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. فقہاء کہتے ہیں، حدیث میں بھی ہے، وَمِنَ الْعِلْمِ أَن يَقُولَ لَا أَدْرِي، یہ بھی علم ہے کہ آدمی کہے کہ مجھے نہیں معلوم، یعنی غلط مسئلہ بتایا تو آدمی رجوع کرے. تو حال میں مولانا طارق جمیل صاحب نے انڈیا کے ایک فنکار اور فلموں میں کام کرنے والا سلمان خان کی تعریف کی اور کہا کہ سلمان خان کے اندر دو صفات ایسی ہیں جو بہت اچھی ہیں. ایک یہ کہ وہ سخی ہے، پیسہ بہت خرچ کرتا ہے غریبوں پر، اور دوسری بات کہی کہ اپنے والدین کا بڑا فرما بردار ہے، اور کہا کہ اس وجہ سے میں سلمان خان کا بہت بڑا فین ہوں. کیوں؟ ایک تو ہر گلوکار کے آپ ہی بہت بڑے فین ہیں، وہ نہیں ہے لیکن آپ ہیں. تو یہ باتیں مولانا نے کی. تو دوسری طرف سلمان خان کی ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ جس میں سلمان خان اور اس کی فیملی نظر آ رہی ہے کہ وہ پوجا پاٹ کر رہی ہے، یعنی بتوں کو کیا کر، جس میں صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بت ہے، مورتی ہے، اور سلمان خان اور اس کے گھر والے اس کی پوجا کر رہے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے کہ جو کسی بت کی پوجا کرے گا، عبادت کرے گا، ورشپ کرے گا، وہ کافر ہو جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے. اور حالت کفر کے اندر اگر کوئی شخص کوئی نیکی کر لے تو اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے، اور اس پہ کوئی نیکی، کوئی اجر، کوئی ثواب نہیں ملے گا. کافر جو دنیا میں نیک کام کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اجر اور کوئی ثواب نہیں عطا فرماتا. دنیا میں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اور آخرت پہ جب کافر آتا ہے تو وہ اس کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. اور مومن جو نیک عمل دنیا میں کرتا ہے اس کا ثواب اور اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، بدلہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیتا ہے. تو کفر ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کافر نیکی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ثواب نہیں دیتے. اس کی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نیکی کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے یہاں. وجہ کیا ہے؟ کفر. سورۃ توبہ میں 10ویں سپارے میں ہے کہ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ مشرکین مکہ کے اندر بھی دو کوالٹیز تھیں، دو صفات تھیں. ایک یہ کہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے حج کے موسم میں، دوسرا یہ کہ مسجد حرام کو آباد کیا کرتے تھے. اب حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن تھے مشرک کافر. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا رد کیا اور ان کو بتلا دیا کہ تمہارا یہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ تمہارے اندر ایمان ہے. تم یہ دو صفات کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لے اور قیامت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں وجاہد فی سبیل اللہ جہاد کیا. تو دیکھیں مشرکین مکہ بھی حالت کفر میں اچھے کام کرتے تھے، لیکن اور یہ سمجھتے بھی تھے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ کفر کی وجہ سے تمہارے کوئی نہیں قبول نہیں ہوگی جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے. اگر ایمان لا کر تم حاجیوں کو پانی پلاتے اور مسجد حرام کو آباد کرتے تو یہ بہت بڑا عمل ہوتا، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس عمل کی کوئی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے. تو اس لیے طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا سلمان خان کو کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور اس کے اعمال کی تعریف کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، کیونکہ ایسی صاف ویڈیوز وائرل ہیں کہ جس میں وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات یہ کہ حدیث میں کہ جب کوئی شخص کسی فاسق آدمی کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ ہل جاتا ہے. تو سلمان خان کا فسق تو الگ ہے، کفر بھی کر رہا ہے، وہ بت کو پوج رہا ہے. تو جب فاسق کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے مولانا، تو آپ کفر کا ارتکاب کرنے والے کی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو عالم ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ دین جانتے ہیں. کئی دفعہ آپ نے ایسے مسائل بیان کیے جو غلط ہیں، آپ کو بتایا گیا پھر بھی آپ نے رجوع نہیں کیا. آپ اس طرح کی باتیں بیان کر لیتے ہیں کہ بالکل وہ الگ ہوتی ہیں. دیکھیں دین کا معیار طارق جمیل نہیں، معذرت کے ساتھ دین کا معیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صحابہ اکرام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. اگر کوئی
عالم بھی قرآن و سنت کے خلاف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے خلاف کوئی عمل کرے گا تو وہ عمل شرعاً حجت نہیں ہے. ہم اس عمل میں اس عالم کی اتباع نہیں کریں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے. جو شخص محمد رسول اللہ سے ٹکرائے گا یا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ٹکرائے گا، ہم اس کی فالوورز نہیں بنیں گے. اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ اپنے اس عمل سے رجوع کریں کہ میں نے غلط کہا، مجھے نہیں کہنا چاہیے. اور ایک اور بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ حلال مال سے قبول ہے، اور سلمان خان نے پوری زندگی جو میرے اطلاعات کے اندر ہے وہ یہی ہے کہ اس کا تعلق پوری زندگی شوبز، ایسا ہی ہے، شوبز سے رہا ہے. اور پوری زندگی اس نے فلموں سے اور فلم انڈسٹریز سے اور میڈیا سے اس نے پیسہ کمایا ہے جو کہ حرام ہے، اور اللہ کے یہاں حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی جلد اول میں جو پہلی حدیث لے کے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال حرام سے صدقہ قبول نہیں فرماتے، بلکہ حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے معارف السنت میں اسی حدیث کے ضمن میں، کیا اسی حدیث کے ذیل میں، اور مجمع البحرین میں حضرت مفتی نظام الدین شامزئی صاحب الشہید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ حرام مال سارا کا سارا صدقہ کرنا واجب ہے. جس نے مال حرام، جس نے حرام مال صدقہ کیا ثواب کی نیت سے، کس سے؟ جس نے صدقہ کیا حرام مال ثواب کی نیت سے. دونوں نے یہ لکھا ہے، حضرت بن نوری نے بھی اور حضرت نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ نے بھی. فقط کفرہ، وہ آدمی کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور یہ نہیں کہ کفرہ کا فقط کفرہ، فقط لگا دیا. یعنی اگر کسی کو شک بھی ہے تو فقط عربی میں استعمال ہوتا ہے سامنے والے کے شک کو ختم کرنے کے لیے، کہ ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں کہ جس نے مال حرام یا سود کا یا رشوت کا یا کوئی بھی حرام مال صدقہ کیا ثواب کی نیت سے. تو دیکھو دو باتیں ہیں، ایک ہے مال حرام کا حکم یہی ہے کہ سارے کا سارا مال حرام تصدق اور صدقہ کرنا واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو ثواب کی نیت سے نہیں کرنا کہ نجاست ہے. کیا ہے؟ اگر کسی نے ثواب کی نیت سے مال حرام صدقہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو ایک شخص ایک عمل سے اگر کافر ہوتا ہے تو پھر اس کی تعریف کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو میں سلمان خان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، سلمان خان تو ایک گلوکار فنکار آدمی ہے، وہ عالم والم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور وہ اسلام صحیح طرح قبول کرے اور کفر سے توبہ کرے اور دین کی طرف آئے. گلوکاروں کو بھی سمجھانا ہے، فنکاروں کو بھی، لیکن حدود میں رکھے. کیا؟ حدود سے باہر نہیں ہونا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فلم انڈسٹری کے لوگوں کو نہیں سمجھائیں. ہندوستان کے اندر ایک ایکٹریس تھی اور اس سے ایک دن میری بات ہوئی اور میں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتایا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ دعوت دینا. کیا؟ حدود کے اندر. کس میں؟ ہم نے کسی کے لیے حدود پار نہیں کرنی. جو حدود اللہ نے اور اس کے رسول نے مقرر کی ہے اس میں رہتے ہوئے ہم نے تبلیغ کرنی ہے، اس سے باہر ہم نے نہیں نکلنا. اللہ تعالیٰ کو ہماری تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو سلمان خان تو ایک شوبز کا آدمی ہے. ہمیں مولانا پہ افسوس ہے کہ مولانا عالم ہوتے ہوئے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں. کیا مولانا نے ترمذی نہیں پڑھی؟ کبھی مولانا کہتے ہیں کہ جی مدرسوں کے اندر اہل بیت کے فضائل نہیں پڑھائے گئے. کتنی غلط بات ہے. مشکات شریف موجود ہے، ہمارے بخاری ہے، ترمذی ہے، سب میں یہ باب قائم ہے، باب مناقب اہل البیت، کہ یہ باب ہے اہل بیت کے فضائل کا. اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بخاری بھی پڑھی، ترمذی بھی پڑھی، مشکات، یہ سب کتابیں پڑھی ہیں. اس کے باوجود وہ غلط باتیں کرتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر صحابہ کرام کے فضائل نہیں پڑھائے تھے. صرف اور صرف رافضیوں کو اور شیعوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی مولا علی کہنا چاہیے. بھائی اگر مولا علی کہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولا کہنا چاہیے، کیونکہ جس روایت میں یہ آ رہا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی، ہاں کیا وہ روایت ہے کہ جس کا میں مولا ہوں تو فعلی مولا ہوں، تو علی بھی اس کا مولا ہے. تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مولا اپنے آپ کو کہا ہے. کس کو کہا ہے؟ تو پھر آپ یہ کہیں کہ مولا محمد، وہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ تو عربی میں مولا کے معنی دوست ہوتے ہیں، پھر تو آپ تمام صحابہ کو مولا کا لفظ کہیں. تو اس لیے یہ فضول باتیں ہیں جو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جی مولا علی صرف شیعوں کو خوش کرنے کے لیے.
اور آپ مجھے بتا دیں کہ وہ جو خوش کر رہے شیعوں کو، اس سے کون مسلمان ہوئے؟ مسلمان ہو یا نہ ہو، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے ہم اہل باطل کو خوش کریں اور اپنے لوگوں سے ہم کٹ جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت سارے ایسے بیانات ماضی میں بھی آئے کہ جو قابل اعتراض تھے، اور بڑے علماء نے یا کابر نے ان کو توجہ کرائی، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہیں کی۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک دن مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بیان کے اندر رافضیوں کی بڑی تعریف کی، اور ایک ایسے شخص کی کہ جو صحابہ کے خلاف بولتا تھا، اس کی بہت تعریف کی۔ تو مجھے یاد ہے مولانا زوری خان صاحب کی زندگی میں کہ ہم ان سے بخاری شریف پڑھ رہے تھے، تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے طارق جمیل کا یہ بیان سنا، اور میں نے طارق جمیل کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میں نے آپ کا بیان سنا ہے، یہ آپ ہی کی آواز تھی یا کسی نے ڈبنگ کی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ میری آواز تھی، میں نے کہا۔ تو میں نے کہا یہ سب آپ نے غلط کہا ہے اور تو توبہ کرنی پڑے گی آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح سے توبہ کے لیے تیار ہوں، اور میں جب کراچی آؤں گا تو آپ کے مدرسے میں آؤں گا، جس طرح آپ کہیں گے اس سے توبہ کروں گا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی آئے ہی نہیں، اور پھر کئی دفعہ غلطیاں کی اور مفتی صاحب نے ان کو تنبیہ کی، لیکن رجوع نہیں کرتے۔ ان کا مزاج یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے کہہ دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن کرتے اپنی ہیں۔ تو اس تبلیغ کی نا حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں، تو اپنی طرف سے کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ حدیں پار کر کے تبلیغ کریں۔ ہدایت پہ وہی آئے گا جس کے نصیب میں ہدایت ہوگی، اور جس کے نصیب میں نہیں ہوگی نہیں آئے گا۔ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں حضرت ابو طالب، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا اور سمجھتے بھی تھے کہ میرا جو بتیجہ حق پہ، لیکن ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوقت وفات یہاں تک کا کان میں کہ چچا کلمہ پڑھ لیں سفارش کر دوں گا، نہیں لائے کہ قبیلے والے کیا کہیں گے۔ تو کوئی کسی کو فورسلی مسلمان نہیں بنا سکتا، دعوت دے سکتا ہے، اور وہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ غلو کر جانا اور دین کی سرحدیں پار کر جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مولانا کی تعریف کرنا سلمان خان کی، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، غلط کام کیا انہوں نے۔ یہ کہ وہ بڑا فین ہوں، ایک فاسق آدمی کا فین ہونے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ جو فاسق کی تعریف کرے گا تو اللہ کا عرش ہل جائے گا۔ تو بہرحال اتنی بات آپ سمجھ رہے کہ جب تک کوئی شخص کفر سے توبہ نہ کر لے اور ایمان نہ لے آئے، اسلام نہ لے آئے، اس کی کوئی نہیں قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، لیکن وہ قبر میں جا کے سجدہ کرتا ہے یا بت کو پوچھتا ہے، تو وہ کافر ہے۔ کیا ہے؟ اس کے کہنے سے وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، اس کا عمل نظر آ رہا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ پاک ہدایت دے، عالم ہوتے ہوئے، دین جانتے وہ ایسے کام کر لیتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک حد تک تو ہم پہلے یہی سمجھتے تھے کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن جب بار بار یاد دہانی کرائی، اور وہ یاد نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کتنے تعظیمانہ کلمہ استعمال کیے تھے، پھر وہاں منظور منگل صاحب آ گئے، اس سے بھی رجوع نہیں کیا، جو رجوع کیا وہ بھی ادھورا۔ تو اس میں ناراض ہونے کی، اگر یہ میرا کلپ پہنچتا ہے ہمارے طارق جمیل صاحب تک، وہ آواز سنتے ہیں، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی غلطیوں پہ توبہ استغفار کریں، آپ انسان ہیں، آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے بھی ہو سکتی ہے، میں بھی اگرچہ عالم ہوں لیکن میں فرشتہ نہیں، آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو میں ممکن ہے کہ آپ نے غلطی سے کہہ دیا، تو آپ اگر اس پہ توبہ کر لیں گے تو آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کے یہاں بھی آپ کا مقام بڑھے گا بندوں کے یہاں میں۔ اگر توبہ نہیں کرتے تو نہ دنیا رہے گی آپ کی اور نہ آخرت رہے گی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایسی باتیں مت کیا کریں کہ جو قرآن حدیث کے خلاف۔ یا تو آپ کہہ دیں کہ میں مولوی نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ اگر آپ یہ نہیں کہتے تو کم سے کم قرآن و سنت کے خلاف باتیں نہیں کیا کریں۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کوئی برانڈ کا نام ہے کہ آپ جو دین میں تبدیلی کرنا چاہیں آپ کر لیں گے۔ ہر کس آپ کو کوئی تبدیلی کرنے نہیں دے گا۔ اگر آپ نے کوشش کی، شرق اور غرب سے علماء کھڑے ہوں گے آپ کے خلاف، رد کریں گے۔ یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں نا کہ ہر دوسرے دن قرآن و سنت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کوئی برداشت نہیں کرے گا آپ کو۔ یہ میں آپ کو صاف بتا دوں، دین ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرنے والے صرف آپ واحد ہیں، آپ واحد نہیں ہیں، پوری دنیا میں علماء بیٹھے ہیں۔ آپ یہ اور قرآن پورے 30 پارے پیغمبر کی حدیث محفوظ ہے، علماء آپ کا رد حدیثوں سے کر سکتے ہیں۔ تو پہلے بھی آپ کے بارے میں وہ باتیں پتہ لگی ہے جو میں نے کل ایک بیان میں بیان کی، تو آپ اپنی اصلاح کریں اور ایسی باتوں سے رجوع کریں۔ اور جو طارق جمیل صاحب کے فالوورز ہیں وہ میرے اس بیان سے ناراض مت ہو، میں شریعت کا پابند ہوں۔ اگر آج میں حق اور سچ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ اللہ میری زبان پکڑے گا اور مجھے پکڑ کے جو ہے نا جہنم میں ڈالے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ اس لیے مجھے تو اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، چاہے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرا کام اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین، اللہم صلی وسلم علی النبی وبارک وسلم علیہ، اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته۔ یہ ہاتھ اٹھا لیں۔
سینے کے برابر لگ سدت طریقہ والا عمر اللہ فرشتہ ولا دئی اللہ خدیت ولا حاجت الحمد اللہ خدین. اے اللہ مولوی طارق جبیل کو بھی ہدایت دے کہ قرآن و سنت کے مطابق باتیں کرے اور غلو نہ کرے اور ایسی باتیں نہ کرے جو دین کے خلاف ہوں اور قابل اعتراض ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم.